السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سینہ چاک کیا گیا؟ کیا وہ براق پہ بیٹھ کے سدرۃ المنتہا تک گئے؟ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، آج میں وقت ضائع کیے بغیر، کیونکہ روایت بہت بڑی ہے، بہت طویل روایت ہے، وقت ضائع کیے بغیر ہم اس روایت کا جائزہ لیں گے اور ساتھ ساتھ میں اپنا موقف بھی دیتا جاؤں گا، اور آخر میں روایت کی سند پر بھی بات کروں گا۔ دوستو، صحیح البخاری کی روایت ہے 7517، روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں، جس رات نبی علیہ السلام کو مسجد کعبہ سے معراج کے لیے لے جایا گیا کہ وحی آنے سے پہلے آپ کے پاس فرشتے آئے، نبی علیہ السلام مسجد میں سوئے ہوئے تھے، یعنی مسجد الحرام میں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، وہ کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ وہ ان میں سب سے بہتر ہے۔ تیسرے نے کہا، ان میں جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو۔ اس رات کو بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی علیہ السلام نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا۔ یہ ہوا پہلا واقعہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسرا واقعہ، یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے جب کہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں، لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے بات نہیں کی بلکہ آپ کو اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لائے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا کام سنبھالا اور آپ کے گلے سے لے کے نیچے تک سینہ چاک کر دیا اور سینے اور پیٹ کو پاک کر کے زمزم کے پانی سے اپنے ہاتھوں سے دھویا، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ صاف ہو گیا۔ پھر آپ کے پاس سونے کا طشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک برتن ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے آپ کے سینے اور حلق کی رگوں کو سیا اور اسے برابر کر دیا۔ یہاں پھر آپ کو لے کر آسمان دنیا پر چڑھے۔ دوستو، سمجھ رہے ہو؟ رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو لے گئے۔ اچھا، یہ اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں، اور جو روایات ہیں نا اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں، اور روایات کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وہ جاگ رہے تھے۔ مطلب حضرت جبرائیل نے آپ کی جو سرجری کی، جو آپریشن کیا، وہ آپ کے جاگتے ہوئے کیا۔ اس کے اندر یہ ہے نا آپ سو رہے ہیں، نہیں، خواب نہیں، خواب کی بات نہیں ہے، اس کے اندر جاگتے ہوئے کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو لے کے اوپر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے سنیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو لے کے آسمان دنیا پر چڑھے اور اس کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر دستک دی۔ آسمان والوں نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں جبرائیل ہوں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، میرے ساتھ محمد ہیں علیہ السلام۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ آسمان والوں نے کہا، خوب، اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو۔ آسمان والے اس سے خوش ہوئے۔ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ زمین میں کیا کرنا چاہتا ہے جب تک کہ وہ انہیں بتا نہ دے۔ نبی علیہ السلام نے آسمان دنیا پر آدم علیہ السلام کو پایا۔ جبرائیل نے آپ سے کہا، یہ آپ کے بزرگ ترین دادا آدم ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ آدم نے سلام کا جواب دیا، کہا کہ خوب، اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو۔ اب رسول اللہ پہلے آسمان پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کی ملاقات کس سے ہو رہی ہے؟ حضرت آدم سے۔ مبارک ہو اپنے بیٹے کو، آپ کیا ہی اچھے بیٹے ہو۔ آپ نے آسمان دنیا میں 2 نہریں دیکھیں جو بہہ رہی تھیں۔ پوچھا، اے جبرائیل، یہ نہریں کیسی ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا، یہ نیل اور فرات کا منبع ہے، یعنی سورس ہے، یہاں سے نیل اور فرات آتی ہیں۔ پھر آپ آسمان پر اور چلے تو دیکھا کہ ایک دوسری نہر ہے جس کے اوپر موتی اور زبرجد کا محل ہے۔ اس پر اپنا ہاتھ مارا تو وہ مشک ہے۔
پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جواب دیا یہ کوثر ہے جسے اللہ نے آپ کے لیے محفوظ رکھا۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر چڑھے۔ فرشتوں نے یہاں بھی وہی سوال کیا جو پہلے آسمان پر کیا تھا، کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرشتے بولے انہیں مرحبا اور بشارت ہو۔ پھر آپ کو لے کے تیسرے آسمان پر چڑھے۔ اب رسول اللہ پہلے سے پھر دوسرے، اب کہاں؟ تیسرے آسمان پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی وہی سوال جواب ہوا۔ پھر آپ چوتھے اور اس کے بعد پانچویں پہ چلے گئے۔ یہاں بھی وہی سوال جواب ہوا حتیٰ کہ آپ ساتویں آسمان پر پہنچ گئے۔ ہر آسمان پر انبیاء ہیں جن کے نام آپ نے لیے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ادریس دوسرے آسمان پر، ہارون چوتھے آسمان پر، اور دوسرے نبی پانچویں آسمان پر جن کے نام مجھے یاد نہیں، اور ابراہیم چھٹے آسمان پر، اور موسیٰ ساتویں آسمان پر۔ یہ اللہ نے انہیں، یعنی حضرت موسیٰ کو اللہ نے فضیلت دی، یہ انہیں اللہ نے شرف ہم کلامی کی وجہ سے فضیلت دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے چونکہ بات چیت کی اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو نیچے رکھا اور حضرت موسیٰ کو اوپر رکھا۔ اچھا، روایت کے مطابق موسیٰ نے کہا میرے رب، میرا خیال نہیں تھا کسی کو مجھ سے بڑھایا جائے گا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر اس سے بھی اوپر گئی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر لے کر آئے اور اللہ سے قریب ہوئے، اور اتنے قریب جیسے کمان کے دونوں کنارے یا اس سے بھی قریب۔ دوستو یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا۔ منکرین قرآن روایت پرستوں کے مطابق چاہے حقیقت ہو یا خواب ہو، رسول اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ فاصلہ بہت کم ہو گیا، اور وہ فاصلہ اتنا کم ہو گیا کہ کمان کے دونوں کناروں سے بھی کم۔ کمان سمجھتے ہیں آپ، وہ جس سے تیر اندازی کرتے ہیں نا، اس طرح۔ اب وہ کتنی ہوتی ہوگی؟ مطلب 1 میٹر کر دیں، مطلب 1 میٹر سے بھی کم کا فاصلہ اللہ اور رسول کے درمیان رہ گیا روایت کے مطابق، خواب ہو یا حقیقت۔ اچھا، اب جو حضرت عائشہ سے روایت مروی ہے روایت پرستوں کی کتاب میں، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، ایسا کہنے والا جھوٹا ہے۔ اب مجھے بتائیں یا تو وہ روایت جھوٹی ہے یا پھر یہ روایت جھوٹی ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں دیکھا۔ یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ جو کمان ہوتی ہے نا جس سے آپ تیر اندازی کرتے ہیں، اس سے بھی 1 میٹر سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اچھا، آگے کیا ہوا؟ اور اتنے قریب جیسے کمان کے دونوں کنارے یا اس سے بھی قریب۔ پھر اللہ نے اور دوسری باتوں کے ساتھ آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازوں کی وحی کی۔ پھر آپ اترے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے آپ کو روک لیا اور پوچھا اے محمد، آپ کے رب نے آپ سے کیا عہد لیا؟ فرمایا میرے رب نے مجھ سے دن اور رات میں 50 نمازوں کا عہد لیا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں، واپس جائیے اور اپنی امت کی طرف سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ جبرائیل کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں اگر چاہیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ آپ پھر انہیں لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو کر عرض کی اے رب ہم سے کمی کر دے، کیونکہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ اللہ نے 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ دوستو تھوڑی سی یہ روایت مختصر کروں گا۔ روایت کے مطابق 50 کتنا 50، ٹھیک ہے، 50 نمازیں اللہ نے اس رات میں فرض کیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب آپ واپس جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بلایا اور پوچھا کتنی نمازیں ہوئیں فرض؟ تو آپ نے کہا 50۔ آپ نے کہا نہیں، آپ واپس جائیں، اللہ سے درخواست کریں، ریکویسٹ کریں کہ کم کرو۔ پھر آپ نے ریکویسٹ کی، 40 ہوئی، پھر 30، 20، 10، مطلب اس طرح پھر آخر میں 5 رہ گئیں۔ یہ میں روایت کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے۔ آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں، ٹھیک ہو گیا۔ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا آپ پھر جائیں،
پھر جا کے ریکویسٹ کریں اس کو بھی کم کرواؤ۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا اے موسیٰ واللہ مجھے اپنے رب سے اب شرم آتی ہے کیونکہ بار بار آ جا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر اللہ کا نام لے کے اتر جاؤ۔ پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مسجد الحرام میں تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام مسجد الحرام ہی میں تھے کہ جاگ اٹھے۔ اب یہ روایت جو ہے نا دوستو، روایت پڑھی آپ نے صحیح بخاری کی۔ اس روایت کے مطابق ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ روایت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ سو رہے تھے، ٹھیک ہے، اور آخر میں بھی یہی کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ سو رہے تھے، پھر آپ جاگ گئے اور آپ مسجد الحرام میں ہی تھے، مطلب آپ خواب دیکھ رہے تھے۔ جاگے تو آپ کہاں تھے؟ مسجد الحرام میں، پہلی بات۔ دوسری بات، روایت پرستوں کے درمیان اس روایت کو لے کے ایک ٹینشن ہے، ایک کیا کہنا چاہیے، ایک پریشانی ہے۔ آپ کو پتہ نا صحیح بخاری کو وہ قرآن کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ جو مسلمان ہیں، جو مرتبہ جو مقام ہم قرآن کو دیتے ہیں، وہ یہ منکرین قرآن روایت پرست صحیح البخاری کو دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ پریشان ہیں کہ یار اب ہم کیا کریں؟ دو قسم کی روایات آ گئی ہیں۔ ایک روایات یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ جاگتے ہوئے، فزیکل، سمجھ رہے ہو، جسمانی آپ گئے۔ دوسری روایت کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ خواب دیکھ رہے تھے، جب جاگے آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسجد الحرام میں ہی تھے جہاں پہ آپ سوئے تھے۔ دوستو وقت ضائع کیے بغیر پہلے اس کی سند کا جائزہ لیتے ہیں۔ صحیح البخاری 7517۔ دوستو اس روایت کے اندر دو بڑے مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ، شریک بن عبداللہ راوی اس پہ بہت زیادہ جرح ہے۔ جو محدثین ہیں انہوں نے بہت زیادہ جرح کی ہے۔ کس پہ؟ اس بندے پہ۔ کس پہ؟ شریک پہ، کہ اس کا حافظہ اچھا نہیں ہے، یہ غلطیاں بہت کرتا ہے، یہ وہمی راوی ہے، یعنی اس کو وہم ہو جاتا ہے، کثیر الخطا، بہت زیادہ حد سے بڑھ کے غلطیاں کرتا ہے۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ دوستو حضرت انس ان کے بارے میں ہے۔ امام طحاوی حنفی اہل سنت والجماعت کا ثقہ، ان کے نزدیک بہت بڑا عالم ہے۔ اس نے اپنی صحیح سند جو اہل حدیث کے مطابق صحیح سند ہے اس میں نقل کیا حضرت عائشہ سے۔ وہ خود کہتی ہیں نام لے کے، کن کا؟ ابو سعید الخدری اور ان کا حضرت انس کا نام لے کے کہتی ہیں کہ ان دونوں کو رسول اللہ کی احادیث کا کیا پتہ، یہ تو بچے تھے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کہہ رہی یہ تو بچے تھے، انہیں کیا پتہ رسول اللہ کی احادیث کا، یعنی ایک قسم کی انگلی اٹھا دی۔ جی آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے روایت۔ حضرت عائشہ روایت کے مطابق انہوں نے انگلی اٹھا دی، اور یہاں پہ کون بیان کر رہا ہے؟ وہی بیان کر رہے ہیں جن پہ حضرت عائشہ نے انگلی اٹھا دی۔ دوستو یہ جو ہے نا بہت بڑا اختلافی موضوع ہے کہ رسول اللہ جسمانی لحاظ سے گئے تھے یا روحانی خواب میں۔ میرا نقطہ نظر کیا ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ تو یہ تھی روایت کہ رسول اللہ کا پیٹ چاک کیا گیا۔ اچھا ایک روایت میں غالباً حماد بن سلمہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا راوی ہے، کثیر الخطا راوی ہے، اس کے حافظے پر بھی محدثین نے جرح کی ہے، انگلی اٹھائی ہے۔ بہرحال دوستو جہاں تک بات یہ ہے، یہ جو بات ہے نا کہ رسول اللہ کا دل چیرا گیا، مطلب وہ سرجری ہوئی، یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح 50 نمازیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ روایت ہی نہیں ثابت تو یہ چیزیں کس طرح ثابت ہوں گی؟ اسی طرح آپ براق پہ بیٹھ کے اوپر گئے، یہ بات بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ پاک ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ تو چاہے تو فرشتوں کے ذریعے بھی آپ کو اٹھا کے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا، انی متوفیک ورافعک الی، میں تجھے وفات دینے والا ہوں، اور وفات دینے کے بعد آپ کو جو جسم ہوگا اس کو کیا کروں گا، رافعک،
اس کو اٹھا لوں گا۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ براق والی کہانی بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ اور پھر دونوں روایات کے اندر تضاد آ گیا۔ ایک روایت یہ کہتی ہے حضرت عائشہ کی کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، ایسا کہنے والا کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ روایت ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان 1 میٹر سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، یعنی ایک کمان جو ہوتی ہے نا جس سے تیر اندازی کرتے ہیں، اس کا عمومی سائز لگ بھگ 1 میٹر ہوتا ہے، مطلب 1 میٹر سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اللہ اور رسول کا۔ اب آپ کے سامنے کوئی 1 میٹر کے فاصلے پہ کوئی چیز رکھی ہو تو آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اب جو بریلوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں دیکھا صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان اتنا سا فاصلہ رہ گیا، ایک کمان سے بھی کم، سمجھ رہے ہو؟ تو انہوں نے دیکھا ہے۔ تو جو سلفی ہیں اہل حدیث وہ کہتے ہیں نہیں، وہ حضرت عائشہ والی روایت پکڑتے ہیں۔ اس پہ بھی میں تفصیلاً اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، یہ روایت ثابت نہیں ہے، نہ دل چیرنا، نہ براق پہ لے کے جانا، نہ 50 نمازوں والی بات۔ یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ نے یہ نافذ کی ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ انہی اوقات یعنی ٹائمنگ بھی یہی ہے، ترتیب طریقہ کار بھی سب کا یہی ہے۔ بہرحال دوستو، معراج پہ یہ میری پہلی ویڈیو تھی، اگلی ویڈیو بھی تفصیلی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے اندر سورہ نجم کی کچھ آیات کا بھی ہم ذکر کریں گے اور میں اپنی رائے کا بھی اظہار کروں گا۔ تو میں بھی اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا، ٹھیک ہے دوستو؟ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے۔ پھر ملتے ہیں۔ قرآن زندہ باد۔